أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وكذب اور جھٹلایا بھی قوموں کا اس کو تیری قوم نے بہو الحق حالانکہ یہ حق تھا کل اے پیغمبر کہہ دیجئے لستو نہیں ہوں میں علیکم تم پر بوکیل کوئی نگہبان۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کفار کو نصیحت کی کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی چھوڑ دو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کی نصیحت کی کہ اگر آپ نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو سخت عذاب دے گا، آپ نافرمانوں میں شمار کیے جاؤ گے، دنیا آخرت آپ کی دونوں برباد ہو جائے گی۔ اب اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین اس عذاب کا ذکر بھی بیان فرما رہا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کو تسلی بھی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی قوم نے اس کتاب یعنی قرآن پاک کو جھٹلایا، فرمایا کہ وہو الحق حالانکہ یہ حق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ آسمان سے اترنے والی کتاب ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، حق بات ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی چیز بھی جھوٹی آپ کو نہیں ملے گی، اس کا نقطہ اس کا حرف اس کا زبر زیر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر سچ پر مبنی ہیں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور لفظ خیر جو ہے یہ عربی جاننے والے انہیں معلوم ہے کہ خیر جو لفظ عربی لغت کے اندر بولا جاتا ہے یہ بہتر کے لیے نہیں، یہ جو سب سے بہتر ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اس دنیا میں سب سے بہتر جو لوگ ہیں وہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابها الماء قیل وما جلاؤها قال قصر الذکر الموت وتلاوت القرآن، کہ اللہ رب العالمین انسان کے دلوں کو زنگ لگا دیتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ زنگ کیسے اترے گا میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا اس طریقے اترے گا کہ بندہ کثرت سے اس کتاب کی تلاوت کرے اور کثرت سے قرآن اپنی موت کو یاد کرے۔ اور ایک جگہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل الذین یقرؤ القرآن کمثل الاترجہ طعمها وريحها طیب، قرآن پڑھنے والے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سنترا کا پھل ہے جس کا کھانا بھی اچھا، جس کا ذائقہ بھی اچھا، جسے ہر شخص کھانا پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس، کہ یہ قرآن اتنا اہمیت والی کتاب ہے کہ اگر اللہ پاک اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کے اندر اتنا طاقت اور کیپیسٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو کتنا عظمت سے نوازا کہ اس کے اوپر پورا قرآن اتار دیا، سینے کے اندر پورے کے پورے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں انسان کو بھی فضیلت دی اور قرآن تو ویسے ہی عظمت والا ہے۔ اور اس جگہ اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے نبی تیری قوم نے اس کتاب کو جھٹلا دیا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ کتاب کیا ہے؟ حق والی ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ اب اللہ رب العالمین نے پیچھے عذاب کا ذکر بیان فرمایا، اب اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ نے میری نافرمانی کی، اللہ نے تمہیں ڈرایا، تم نے اللہ رب العالمین کی پھر بھی نافرمانی کی، اب میں تمہارا کچھ نہیں کرنے والا، جو کرے گا اللہ رب العالمین کرے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔